السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام و حاضرین مجلس، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھری پڑے ہیں۔ محترم سامعین، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت قرار دی ہے، کسی بھی مہینے کی اتنی بڑی فضیلت نہیں قرار دی۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کو فرض کر دیا ہے، جس طریقے سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور حکم دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے روزے فرض ہیں، اسی لیے روزہ رکھو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی شخص جو بیمار نہیں ہے، جو شرعی عذر کسی طریقے سے نہیں ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے، اور اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے 3 روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر مکمل 1 مہینے روزے فرض تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پچھلی امت سے مراد اہل کتاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 شخص بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک شخص بہت عبادت گزار بندہ تھا، وہ رات دن عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو اسی کے ساتھ ایمان لاتا ہے، وہ 1 سال بعد فوت ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہو گیا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جو زندہ تھا اس کے 1 سال بعد بھی وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح اٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں تو لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے۔ یہ ماجرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ قالوا بلی وادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا فی سجدۃ فی السنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیا اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ وہ شخص جو شہید ہو گیا تھا، جبکہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے، اور جو اس کے بعد فوت ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو 1 سال تک زندہ رہا اور اسی بیچ اسے رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہوا، اسی میں اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ صحابہ اکرام نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فصام رمضان، کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور اتنے سجدے بھی کرتا ہے، تو وہ آخر جنت میں کیوں نہیں داخل ہو؟ اس مہینے کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر انتقال کر جاتا ہے، جو اس سے آگے انتقال کر گیا ہے، اس سے پہلے یہی جنت میں جائے۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کی اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اسی مہینے میں کیا ہے۔ سب سے مقدس کتاب اسی مہینے کے اندر نازل ہے۔ اس مہینے کی اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ ارے اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، جس مہینے کو آپ اور ہم معمولی سمجھتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو ایسے مت جانے دیجیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمانداری سچے دل کے ساتھ اور احتساباً اپنے گناہوں کو حساب و کتاب کر کے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، پچھلے جتنے بھی گناہ، تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں سوائے کبیرہ گناہ کے۔ جیسے کہ دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نماز ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوئے سب ختم ہو جاتے سوائے کبیرہ گناہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس میں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو وہ اتنے تیز ہو جاتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، اس رمضان کے مہینے میں شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مردود جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اور کسی مہینے میں نہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور نہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ساری خصوصیات کو لے کر یہ مہینہ حاضر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔